أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس فقه الشافعي والكبريت الأحمر إن شاء الله تعالى عبارة قراءة كلام پاک سے ہوگا خصوصی طور پر صلاۃ الفرض کے بارے میں بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ درس کے آغاز کے لیے ملتمس ہوں حبیب محسن بن عبد القادر رفیع کمسن قاری قرآن حبیب محسن بن عبد القادر بن حسن رفیع المردنی سے اور قراءة کلام پاک کے شرح کیسا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں ملتمس ہوں نعت شیخ کونین پیش کرنے کے لیے حبیب یوسف بن علی رفیع المردنی سے وہ آئے اور نعت پیش فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آدم زینائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں لیے پھرتی ہے جو تجوی رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں لیے پھرتی ہے جو تجوی رسول بلائے نور تیری اے جذبۂ شوق صلی علی بلائے نور تیری اے جذبۂ شوق صلی علی کہ آج دامن دل کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوگ رسول شگفتہ گلشن زہراتا ہے گلے تیرے کسی میں رنگ علی اور کسی میں بھول رسول الہی حشر کے دن اس لباس میں اٹھو بنی ہو تن پہ میرے خاک پا ہے کوئی رسول
میدان عرش میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میرو درود رسول آدم سلائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حبیب یوسف بن علی رفیع المرغنی جو بیگم شہوازی رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شیخ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں بلا کسی تاخیر کے مولانا حبیب سہیل بن سعید العدوس صاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز المكرم سلامه أهل القدر وجميع حاضرين الكرام سامعين وناظرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ سنت نمازوں کا بیان کافی وقت سے جاری ہے اور آج صلاۃ الخوف کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے گا، مسائل بیان کیے جائیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی نشست میں بتایا تھا. صلاۃ الخوف یہ ہے کہ خوف کی نماز. تو خوف کے عالم میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، خوف کے حالات میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو صلوات الخوف، صلاۃ الخوف کہتے ہیں. ایک سے زائد. خوف امن کا ضد ہے. جو آپ عام طور پر نمازیں پڑھتے ہیں وہ امن کی نماز ہے. یہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، یہ امن کے حالات. تو شرع میں، شریعت میں خوف کس کو کہتے ہیں اور وہ خوف اس روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے حوادث سے جو خوف ہوتا ہے اس سے کیسا مختلف ہے اور اس کے نمازیں کیسی مختلف ہو جاتی ہیں، اس کا تذکرہ رہے گا. البتہ کہ خوف کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. نماز خوف کا حکم وہی ہے جو نماز امن کا ہے، یعنی کہ عام طور پر جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس کے لیے جو شرائط آپ کو بتائے گئے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی شرائط اور نماز کا وقت ہونا، نماز کے لیے اذان دیا جانا، قبلہ رخ ہونا، جتنی شرائط ہیں یا فرائض نماز ہیں وہ سب وہی رہیں، وہ نہیں بدلیں گے. بس نماز کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے. تو نماز خوف کے فرائض و شرائط وغیرہ وہی ہیں جو دوسری نمازوں میں مقرر ہیں، لیکن ان کا علیحدہ بیان کرنے کی غرض ان نمازوں کا، صلاۃ الخوف کی علیحدہ بیان کرنے کا غرض یہ ہے کہ خوف کی حالت میں نماز کی ادائیگی کے ایسے طریقے شریعت نے وضع کیے ہیں جو دوسری نمازوں میں اختیار نہیں کیے جا سکتے. ایسے طریقہ نماز ہے جو آپ امن کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے. تو یہ خاص طریقے ہیں، اس کے لیے اس کا ایک الگ عنوان قائم. اور خاص طور پہ آج جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے جو پابندی سے آنے والے بچے وغیرہ ہیں سب وہ اس لیے ہی رہے کہ یہ نماز آپ کو پھر بہت مشکل ہے کہ عام طور پر اس نماز کے حوالے سے نہیں بتایا جاتا. تو اسی لیے ہمارے ہاں اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. نماز خوف بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے اور وہ ہمارے حق میں قیامت تک مشروع رہے گی. صلاۃ الخوف یہ قیامت تک مشروع رہے گی. اس نقطے کو لکھتے ہوئے بہت سی چیزیں ذہن میں تھی جس کو دو چار جملوں میں اختتام میں پھر سے اس کی طرف آنا چاہوں گا.
تو یہ یاد رکھیے کہ یہ نماز قیامت تک مشروع رہے گی. اس کی خصوصیت کیا ہے وہ آپ پڑھنے کے بعد میں بتاتا ہوں. یہ اس لیے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بھی اس نماز کو پڑھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بھی اس نماز کو اس طرح پڑھا ہے، اس لیے اس کا سبق باقی رہے گا. قرآن مجید میں حکم آیا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ کہ جب آپ ان کے درمیان ہو تو ان کی نماز کو قائم رکھیے خوف کی حالت میں بھی. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہیں تشریف فرما ہے تو حضور کو حکم ہے کہ آپ نماز کو قائم رکھیے. آپ رکھیں گے آپ کے ذریعے سے وہ طریقہ امت میں رواج پائے گا. حضور نے پڑھ لی، اس کے بعد میں وہ رواج تا قیامت قائم رہے گا. احادیث سے ان نمازوں کے طریقے مقرر ہوئے ہیں اور یہ عام حدیث بھی ان کی تائید میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے حوالے سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. خوف کی حالت میں ایسے پڑھ رہا ہوں تم ایسے پڑھو، عیدین میں ایسے پڑھتا ہوں تم ایسے پڑھو، جمعہ کی نماز ایسی پڑھتا ہوں تم بھی ایسی پڑھو، خسوف و خسوف کی نماز ایسی پڑھتا ہوں تم ویسی پڑھو، حالت بیماری میں ایسی پڑھتا ہوں تم ایسی پڑھو، سفر میں ایسی پڑھتا ہوں تم ویسی پڑھو. اس کے علاوہ کچھ نہیں. فائدہ یہی قرآن صرف نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، حضور طریقے بتاتے ہیں کہ کیسے پڑھنا. یہ اسوہ حسنہ کی جیتی جاگتی تصویر ہے کہ آپ کا اسوہ ہماری زندگی کے ہر شعبہ زندگی کو ضروری و اہم ہے. نماز خوف حالت حضر یعنی اقامت کی حالت، جب آپ اپنے ملک میں اپنے وطن میں یعنی اپنے شہر میں اگر آپ ہو موجود تو اس میں بھی نماز خوف جائز ہے بشرطے کہ خوف کی حالت پائی جائے. آپ چاہے سفر میں ہوئے حضر میں. عام طور پر صلاۃ الخوف سفر کر کے پڑھی جاتی تھی، وہ اسی لیے کہ جنگ و جدال شہر میں نہیں ہوا کرتے تھے، آبادی میں نہیں ہوتے تھے. شہر کے باہر کسی ایک مقام طے پاتا تھا جو میدان جنگ کہلاتا تھا، وہاں جا کر جنگ ہوتی. تو عام طور پر سفر کی حالت ہوتی. لیکن اگر خوف کی حالت شہر میں بھی پائی جائے، آج تقاضے بدل گئے، نہ ویسے دشمنان رہے کہ جن کے پاس میں اصول کو قائم رکھنے کی کا خیال ہوتا تھا، جو ان کو اصولوں کا خیال ہوتا تھا جنگوں میں. آج کل کیا ہے، کسی کو بھی کر دو کچھ بھی. پہلے دشمن بھی جنگ کے اصول کو پورے تو نہیں لیکن اکثر جنگ کے اصولوں کی پابندی کرتے تھے. وہ بہادر تھے، جیسے بھی دشمن بھی ہے لیکن دشمن میں بھی بہادری تھی. آج کل کی نوعیت کے بزدل نہیں ہے کہ دشمن کسی سے ہو اور کسی سے کچھ کر لیا جائے اور یا دشمن کو اس کے سوتے میں مار دیا جائے. ایسا نہیں. اس کے ساتھ بالمشافہ اس کے ساتھ جنگ ہوا کرتی ہے. تو غرض کے خوف کی حالت اگر پائی جائے تو آپ اقامت کی حضر کی حالت میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. نماز خوف کے ایک طریقے کی نماز خوف کے دوسرے طریقے پر ادا نہیں کی جائے. یہاں پر ہم چند طریقے بتانے والے ہیں، ہر حالت میں الگ الگ طریقہ. تو ایک طریقے کی حالت میں آپ دوسرے طریقے کے ساتھ میں ملا کر نماز نہیں پڑھیں. یعنی کہ ایک سچویشن ہے اور آپ اس کو دوسری طریقے کے حالت میں جو نماز خوف پڑھی گئی آپ ویسے ہی پڑھیں. نماز خوف ہر وقت ایک طرح سے نہیں پڑھی جاتی، حالت کی حساب سے الگ الگ پڑھی جاتی ہے. تو وہ احوال کیا ہیں وہ بھی اب ذکر کر رہے ہیں. تو دونوں کو ہر ایک کو ملا دینا اور جیسا دن میں ویسا پڑھنا صحیح نہیں ہے اور ادا بھی نہیں ہوتی نماز سے. مثلا نماز خوف جنگ ذات الرقاع کے موقع پر جو پڑھی گئی وہ جنگ عصفان کی جنگ کی حالت پر نہیں پڑھی جائے گی. یہ مثال میں نے دی کہ اس کو دونوں کو سمجھاتا ہوں.
اب نماز خوف ذات الرقاب، سب سے پہلا طریقہ نماز خوف ادا کرنے کا، یہ آپ سب توجہ سے سنیے کہ سب سے پہلا طریقہ ذات الرقاب کے جنگ کے موقع پر ایک نماز خوف کا ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. وہ کیا؟ جب دشمن قبلے کی سمت میں نہ ہو، قبلے کی سمت میں نہیں ہے دشمن کسی اور سمت سے، ٹھیک ہے، تو امام جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم کرے. ایک گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے اور دوسرا امام کے پیچھے. دو گروہ ہو جائیں گے، دو گروپس بنا دیے جائیں گے. ایک گروپ دشمن کے سامنے ہوگا اور ایک گروپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا. تو جو گروپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ ایک رکعت مکمل امام کی تابعداری میں پڑھے گا. پھر یہ گروہ امام جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، دوسری رکعت کا قیام کرے گا، تو یہ گروہ جو امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھ رہا ہے وہ اپنی باقی نماز خود پوری کر لے گا. یعنی دوسری رکعت امام کھڑا ہی رہے گا لیکن گروہ اپنی دوسری رکعت پوری کر لیں گے اور دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے سلام پھیر کر. پھر دوسرا جو گروہ ہے وہ اپنی نماز کی تکمیل کرنے کے لیے امام کے پیچھے آئے گا اور امام کی دوسری رکعت ہوگی، ان لوگ کی پہلی رکعت ہوگی. تو دوسرا گروہ امام کے پیچھے اپنی نماز ادا کرے گا. امام قاعدے میں بیٹھے گا تشہد کے لیے دوسری رکعت میں، تو یہ لوگ انتظار نہیں کریں گے بلکہ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے. دو سجدوں کے بعد کھڑے ہو کر قیام کریں گے اور تیزی کے ساتھ امام کے ساتھ جا کر پھر تشہد میں مل جائیں گے اور امام کے ساتھ سلام کریں گے. اس طریقے کے ساتھ دونوں گروہوں کی جماعت کے ساتھ نماز پوری ہوتی ہے. جبکہ دشمن قبلہ رخ نہ ہو، دشمن کے جہت قبلہ میں نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نمازیوں کو دشمن نظر نہ آ سکے. قبلہ رخ نہ ہونے کی جو شرط ہے وہ اس صورت پر ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے لشکر اور اس کو دشمن نظر نہیں آ رہا. چاہے دشمن اگر قبلہ رخ بھی ہو لیکن قبلے کی جہت میں جیسا دیوار ہے، دیوار کے پیچھے سمجھیے کہ دشمن ہے، یا کوئی ایک عارضی طور پر کوئی ایک چیز مسلمان لشکر نے دیوار کے طور پر اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال کے طور پر بنایا ہو، تو اور دشمن نظر نہیں آ رہا سامنے دیکھنے کا، تو یہ بھی قبلہ کی جہت میں دشمن کے نہ ہونے کی شرط میں شامل ہے. اگر نماز کے لیے کھڑے ہوں اور بالمشابہ آپ کو لشکر دشمنوں کا نظر آئے تو ایسی صورت میں لشکر دشمنان قبلہ کی جہت میں ہے، یہ شرط ہوگی. تو اگر نظر نہیں آ رہا تو قبلہ رخ نہیں ہے، بس اتنی بات. اس لیے کہ وہ شکل بھی داخل ہے جہاں دشمن قبلے کی جہت میں ہو، مگر کوئی ایسی چیز حائل ہو کہ نمازیوں کی نظر سے دشمن غائب ہو تو یہ بھی قبلہ کی جہت میں دشمن کے نہ ہونے کی شرط میں شامل ہے. مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونا یہ بھی شرط ہے. اس کا مطلب کہ دشمن کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ نہ ہو، مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ نہ ہو دشمنوں کی تعداد. یعنی مسلمان اور کفار سے مراد ہمیشہ غیر مسلم نہیں ہوتے. کفار کبھی غیر مسلمانوں کے لیے نہیں بولا جاتا، غیر مسلمانوں کے لیے غیر مسلم ہی بولا جائے گا، یا اگر وہ مشرک ہیں تو مشرک کہا جائے گا. کفار ایسوں کو کہتے ہیں شریعت میں کہ جو اسلام میں داخل تھے، اسلام سے واقف رہے، اسلام کی زندگی میں رہے اور بعد ازاں وہ پھر گئے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے، تو ایسوں کو کفار کہتے ہیں جنہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا. یا وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں لیکن قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دیتے ہیں، کافر ہو گئے. کسی رسول کی رسالت، کسی نبی کی نبوت، کسی بھی نبی کی نبوت اور کسی اللہ کی نازل شدہ کتاب یا صحیفے کا انکار کرنا یا کسی فرشتے کے وجود کا انکار کرنا
وغیرہ وغیرہ چند جو اہم چیزیں ہیں ان کا یا حضور کی کسی معجزے کا انکار کرنا یہ بھی کفر میں داخل ہے. تو کفر اس کو کہتے ہیں. کفار ہم کیا کہتے ہیں؟ آخر کفار کسی کے الکفار لا اعتبار، کفار غیر اعتبار ہوتے ہیں. کن کو کہا گیا؟ وہ کہ جو اسلام کے ساتھ واقف ہو اور اسلام کا انکار کرے. جو غیر مسلمان ہیں، غیر مذہب والے ہیں، ان کو کفار نہیں کہتے، ان کو لا اعتبار نہیں کہا گیا. کتنے غیر مذہب والے بھی ہیں جن جو قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ کفار لا اعتبار کہہ کر ان کے اوپر لگا دیتے. تو ہم خود اپنے اندر کے کفر کو آشکار نہیں کرنا چاہتے تو دوسروں کے اوپر لا دیتے ہیں. اللہ ہمیں کفر کی احوال سے اور ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. تو یہ ہے کہ مسلمان اور کفار تعداد میں برابر ہوں یا کفار مسلمانوں کی تعداد سے کم ہوں. ٹھیک ہے. کفار مثال کے طور پر 200 ہوں تو مسلمان بھی 200 ہونا چاہیے. ایسی صورت میں امام مسلمانوں کے گروہ کو 100 کے 2 گروپس میں بانٹ دے گا اور 2 فریقوں میں تقسیم کرنے کے بعد 100 کا جو گروپ ہوگا اس کو لے کر نماز پڑھے گا اور 100 جو دوسرا 100 کا گروپ ہے وہ کفار کے مقابل کھڑا ہوگا. اب کفار کی تعداد سے یہ لشکر کم ہے ایسا سمجھا جائے گا تو نہیں. ایک مسلمان 2 کفار کی مناسبت میں ہے، یعنی تناسب ہے کہ ایک مسلمان 2 کافروں کے برابر ہوتا ہے. ایک مسلمان. اب آج کل ایسی حالت ہے کہ ہم ایک کے بھی برابر نہیں رہے. تو پہلے جو شرع کا قانون ہے کہ 200 کے مقابلے میں 100 کی جماعت کو کھڑا کر کے باقی کی 100 نماز پڑھ رہی ہے تو اس لیے کہ ایک 2 کے برابر. اسی لیے یہ 100 مل کے وہ 200 کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے ہے. تو جو دوسرا جو 100 کا گروپ دشمنوں کے سامنے ہوگا وہ نمازیوں کی حفاظت کرے گا بشمول امام کے. اور جب دوسری رکعت میں یہ گروپ نماز پڑھ کے چلا جائے گا اور دوسرا گروپ آ جائے گا تو جو پڑھ کر چلا گیا اب جو مقابل میں ہے وہ پڑھنے والوں کی حفاظت کرے گا. اگر اس کا کوئی علاج کر سکتے ہیں. تو 2 کافر کے مقابلے میں ایک مسلمان کا تناسب ہوگا. دشمن سے اس طرح حفاظت کرے کہ امام یا اس کے ساتھیوں پر حملہ دشمن نہ کر سکیں. امام نماز کے لیے ایسے مقام پر کھڑا ہو جو دشمن کے تیروں یا گولیوں کی زد سے باہر ہو. یہ شرط ہے. 2 رکعت والی نماز میں امام ایک فریق کے ساتھ 1 رکعت اور دوسرے فریق کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے گا. یہ سن لیجیے پھر اس کا عملی نمونہ بھی دکھا دے گا. 3 رکعت والی مغرب کی نماز میں پہلے فریق کے ساتھ 2 رکعت اور دوسرے فریق کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا. دوسرے فریق کی شرکت کا انتظار اور تیسری رکعت کے قیام میں کرنا امام کے لیے بہتر ہے اور قیام کی حالت میں انتظار کرنا ہی افضل ہے بنسبت اس کے کہ تشہد کے جلوس میں، یعنی کہ دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھ کر دوسرے گروپ کا آ کر جماعت میں شامل ہونے کا انتظار کرنا امام کے لیے صحیح نہیں ہے. مغرب کی نماز کا افضل طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت ایک گروہ کے ساتھ اور 1 رکعت تیسری رکعت یعنی کہ دوسرے گروہ کے ساتھ پڑھے گی. چار رکعت والی نماز میں امام ہر ایک گروہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے. 4 رکعت والی نماز میں جماعت کو امام 4 گروہوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے اور ہر ایک گروہ کے ساتھ 1 رکعت پڑھے تو بھی جائز ہے، مگر چونکہ غیر انتظار کی جگہ پر انتظار کیا اس لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لہذا 2 گروہوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے.
کر سکتے ہیں، لیکن اگر 2 سے زائد گروہوں میں اگر تقسیم کر رہے ہیں، یعنی 4 رکعت والی کے لیے 4 گروہوں میں تقسیم کرنا ہوگا. 2 رکعت ہے تو 2 ہی گروہ رہیں گے، 4 گروہ نہیں ہو سکتے. تو ایسی صورت حال میں سجدہ سہو لازم آئے گا، کیونکہ ہر جگہ انتظار کی ضرورت آئے گی، ہر ایک گروہ کے شامل ہونے اور اس کی پوری نماز تکمیل ہونا، تو اس میں بہت زیادہ انتظار ہو جائے گا. تو اسی لیے اس کو رد کر دیتے ہیں اور 2 ہی گروہوں پر اکتفا کرتے ہیں ہر نماز کے لیے. باقی نماز کی تکمیل کے لیے پہلے گروہ کو امام سے مفارقت کی نیت کرنا مندوب ہے، یعنی کہ پہلا گروہ جو پہلی رکعت پڑھ کے امام کے قیام کے بعد امام کے ساتھ قیام میں نہیں رہتا بلکہ دوسری رکعت مکمل کرتا، تو دوسری رکعت جو مکمل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس میں مقتدی کو مفارقت کی نیت کرنا، کہ میں دل میں یہ نیت کر لے کہ میں امام سے مفارقت جدا ہو رہا ہوں، یعنی کہ امام کی اب اتباع میں نہیں ہوں، میں اپنی نماز پڑھا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنی نماز پڑھے. تو جب اپنی نماز پڑھیں گے تو مفارقت کی نیت ضروری ہے، جیسا کہ امام کی اتباع کی نیت ضروری ہے. اور اس کو نماز کے لیے تخفیف کے ساتھ بغیر طوالت کے پڑھنا بھی مستحسن ہے، بہتر ہے، تاکہ دوسرے گروہ کے انتظار میں طوالت نہ ہو. امام دوسری رکعت کے قیام کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو پہلا گروہ جو نماز ادا کر رہا ہے، یعنی پہلی رکعت امام کے پیچھے کر لیا، امام کھڑا ہے، تو اب دوسرے گروہ کو چاہیے کہ یہ جو پہلا گروہ نماز پڑھ رہا ہے پہلی رکعت ہونے کے بعد وہ تیزی کے ساتھ میں نماز پڑھے، آرام سے قرات کرتے نہ ٹھہرے یا آرام سے تسبیحات پڑھتے نہ ٹھہرے، کیونکہ دوسرے گروہ کو آ کر جماعت میں شامل ہونا ہے، غیر ضروری طوالت نہیں دینا چاہیے. امام کے لیے یہ مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں لڑائی کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے تخفیف کرے، یعنی اس کو مختصر رکھے، زیادہ طویل نہ کرے. البتہ دوسری رکعت کے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد طویل سورہ پڑھ کے طوالت دے تاکہ دوسرا گروہ جماعت میں شریک ہو. ٹھیک ہے، دوسری رکعت میں تھوڑا سا طوالت دے گا تاکہ پہلا گروہ کو نماز مکمل کر کے جانا ہے، دوسرے گروہ کو آنا ہے اور ان کو کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ فرض ہے. تو اس لحاظ سے دوسری رکعت کو تھوڑا طویل دے گا، پہلی رکعت کو تیزی کے ساتھ پڑھے گا، لڑائی کا خیال رکھتے ہوئے. یہ امام کا حصہ. یہ دوسرا گروہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنے کے بعد امام کو تشہد کے جلوس میں چھوڑ کر کھڑا ہوگا اور دوسری رکعت پڑھے گا اور امام تشہد کے جلوس میں اس کا انتظار کرے، اور یہ جو دوسرا گروہ ہے اس دوسری رکعت کو تیزی کے ساتھ میں ادا کرے گا. اور اس گروہ کے ساتھ امام سلام پھیرے گا دوسرے گروہ کے ساتھ. اس لیے دوسرے گروہ کو دوسری رکعت میں تخفیف کرنا چاہیے. دوسرے گروہ کو اپنی نماز کی تکمیل کے لیے امام سے مفارقت کی نیت کرنا نہیں چاہیے. صرف پہلی رکعت پہلی جماعت کے لیے پہلے گروہ کے لیے نیت مفارقت ضروری ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس میں جو موجود ہے پہلی نماز کا ایک نمونہ بتانے کے لیے کہ آپ کو ادھر آئے ہیں کہ لوگ نماز کی حالت میں آپ بچے پورے اس طرف آ جائیں، آپ لوگ ادھر آ بڑوں کو ادھر بیٹھنا ادھر وہ لوگ نماز پڑھیں گے آپ ہوئے ادھر. تو اب اس میں سے آپ
آپ دو محسن ایک اور آپ کیا مجھے ایک دو تین چار ٹھیک ہے. یہ 4 کا ایک گروپ ہو گیا. آپ لوگ 4 ایک طرف آ جائیے اور علی اٹھیے, آپ اٹھیے, آپ اٹھیے آشمی اور آپ آئیے. ٹھیک ہے, یہ گروپ بنا لیتے ہیں. یہ بھی یوسف نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہے. سمجھے کہ آپ امام ہیں اور آپ باقی کے پورے پیچھے ہٹ جائیے, تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے. یہ پہلا گروپ آئیے پیچھے, امام کے پیچھے ٹھہرے. نیت سے صحیح میں نماز نہیں ہو رہی ہے, بس آپ کو نماز کی حالت کرنا ہے. اب سمجھیے کہ دشمن قبلہ رخ نہیں ہے, دشمن قبلہ رخ نہیں ہے کسی اور جہت میں, چاہے ادھر ہو, ادھر ہو یا اس طرف. اب سمجھیے کہ دشمن کا رخ اس طرف, تو آپ چاروں اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. ایسا ایک کے پیچھے ایک نہیں, بلکہ ایک کے بازو ایک, کیونکہ یہ کیسا ہوگا کہ ادھر دشمن کا مقابلہ تھوڑا سامنے, تھوڑا پیچھے ہٹیے, ادھر چلے جانا ضروری نہیں. معلوم ہے نماز کو کور کرنا ہے. یہ جو گروپ اس طرف ٹھہرا ہوا ہے رخ کر کے, یہ نماز کے مکمل ہونے تک یہ گروپ کیا کرے گا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, یہ گروپ جب تک نماز پڑھا تو یہ جو دشمن کے مقابلے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں, یہ نمازیوں کی حفاظت اور امام کی حفاظت کر رہے ہیں. اور جو کھڑے ہوئے ہیں اس طرف, ہاشم اور آپ لوگ, یہ لوگ جب نماز ختم کریں گے تو آپ لوگ آ کے پھر امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. امام پہلی رکعت ختم کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوگا, وہ ٹائم پہ آپ لوگ بھی اٹھیں گے, لیکن آپ لوگ دوسری رکعت میں امام کے پیچھے نہیں, بلکہ تیزی کے ساتھ میں آپ رکوع کرنا, پھر اٹھنا, پھر سجدوں میں جانا, پھر نماز تشہد میں بیٹھ کے سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اٹھنا, پھر وہاں چلے آنا. وہ لوگ آئیں گے پھر امام کے ساتھ میں, امام کے پیچھے, جب تک وہ لوگ آ کے اللہ اکبر زور سے کرنا, دوسری جماعت تھوڑا, کہ تاکہ امام کو معلوم ہو جائے کہ دوسرا گروپ آ کے رکعت باندھ رہا. تو پھر امام کے ساتھ میں پھر آپ لوگ پہلی رکعت کریں گے. امام تشہد میں تھوڑا سا انتظار کرے گا, یہ لوگ نماز پڑھنے تک, یہ لوگ کیا کریں گے, دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو, تب تک آپ انتظار کریں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جیسے ہی آ کے دوسری رکعت میں شامل ہوں گے, دوسری رکعت میں تشہد میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, تب آپ اس کے ساتھ میں سلام کر سکتے ہیں. تو جب تک آپ ایسا اس طرف اس لیے پڑھیے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اگر دشمن اس طرف ہے تو اس طرف کھڑے رہیں گے, اگر دشمن اس طرف سے آ رہا ہے تو آپ لوگ اس طرف کھڑے رہیں گے. تو اب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دشمن اس طرف سے آ رہا ہے تو آپ لوگ اس طرف کا رخ کریے. اب آپ امام تکبیر کے ساتھ میں نماز قائم کریے. آپ لوگ اتفاق کریے, آستین نیچے چھوڑ سکتے ہیں. اللہ اکبر, رکعت بند کی تیزی کے ساتھ میں نماز پڑھیں. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ چھوٹی ہے, کوئی سورہ زیادہ لمبا ہے. سمی اللہ لمن حمیدہ. ربنا لک الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں, آپ ٹھہرے ہوئے رہیں گے, یہ لوگ پڑھیں گے. یا امام خیرت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے. کوئی پڑھنا چاہے تو آپ لمبی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی لمبی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں, جب تک کہ وہ لوگ شامل ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہو جاتا.
یہ لوگ سلام پھیرتے ہی جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، وہ والے اب ادھر آئیں گے، اب آپ لوگ آئیں گے اور امام کے پیچھے جلدی سے نماز باندھیں گے اور وہ لوگ حفاظت کریں گے ان کی۔ اور ایک کون تھے ساتھ میں؟ اب امام کے پیچھے پڑھنا ہے سب۔ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تشہد دوسری رکعت اللہ اکبر آپ لوگ ہو جائیں، آپ لوگ ہو جائیں۔ تشہد انتہائی اطمینان سے پڑھ کے امام باقی مختلف جلدی سے شامل ہوں گے، دوسرے سجدے سے اٹھتے ہو تو تھوڑا سا تکبیر کو بلند کریے تاکہ امام کو معلوم ہو جائے کہ آپ لوگ بھی تشہد میں آ گئے۔ اللہ اکبر بیٹھو بیٹھو سلام یہ کہہ دو دو۔ رکعت والی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے، یہ سمجھے آپ لوگ کیسا پڑھنا۔ یہ دو گروپس ہیں نا، وہ دو گروپ سیکھ رہے ہیں۔ اب یہ 2 رکعت والی نماز تھی، تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے نیا ہے تو تھوڑا غلطیاں ہوئی چلتا ہے۔ اب آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں ایسا دکھائیے۔ آپ دوسری رکعت کے تشہد کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے، جب آپ اطمینان میں آ جاتے۔ آپ لوگ دوسری رکعت کے بعد میں جب امام کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، امام کا انتظار نہیں کرنا، آپ لوگ تیسری رکعت جلدی سے پڑھنا، پھر چوتھی پڑھنا، ٹھیک ہے، پڑھ کے سلام کر لینا، امام انتظار کریں گے، تیسری رکعت کے 2 ہو جائیں گی، آپ انتظار ہی کرنا۔ وہ لوگ آ کے جب تک تکبیر نہیں کہے جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں، یعنی آپ پڑھتے رہو قرآن، آپ قرآن پڑھتے رہو لیکن ان لوگوں کا انتظار کریں گے۔ وہ لوگ آ کے تکبیر جب کہیں گے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو، اس کے بعد میں امام کے پیچھے آئے تو امام کے ساتھ میں 2 رکعت پڑھیں گے۔ امام تشہد میں بیٹھنے کے بعد میں آپ لوگ بھی تشہد میں بیٹھیں گے۔ آپ کا تشہد پہلا ہے وہ، ٹھیک ہے، 2 رکعت کے بعد والا ہے، تو التحیات کے بعد آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، تیسری اور چوتھی پڑھیں گے اور پھر امام کے ساتھ میں تشہد میں سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ پہلا گروپ بن جائے اور آپ لوگ مقابلے کے طور پہ آپ جو ہے نا اس طرف دشمن کا جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں، آپ اس طرف ٹھہرے رہیے۔ میں دیر تک یہ 4 رکعت والی نماز، تیسری رکعت میں تم انتظار کرو، ٹھیک ہے، پڑھا دیں۔ سمجھ نہیں آپ سمجھ مجھے سمجھے نہیں گئے ہو، یعنی اپن بتائیں گے بھی یہاں سے، چلیے آپ اس میں بولتے رہیے، اس میں ریکارڈ بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر تیز زیادہ لمبا اللہ اکبر کیونکہ ایک تو اصل نماز بھی نہیں ہے، وہ خالی طریقہ بتانا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر میوٹ کر لیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیز جنگ کی حالت میں اطمینان نہیں، اللہ اکبر جنگ کی حالت میں نماز بھی ہلکی پڑی جائے گی، سمع اللہ لمبی پڑھ رہے ہیں تو بھی گناہ گار ہو جائیں گے حالات جنگ میں۔ اللہ اکبر یہ فطرت اللہ اکبر کی بنا پر شریعت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹھو بیٹھو اٹھیے تیسری رکعت کے لیے اٹھیے۔ اللہ اکبر اب امام اطمینان سے پڑھے، قرات باقی کرتے رہو۔ پیچھے والے تیزی کے ساتھ میں نماز ختم کریں، 2 رکعت پڑھنا ہے آپ لوگ کو۔ خالی صرف آپ وہ چھوٹے اطمینان کو تھوڑا پیچھے لے لیجیے تاکہ پریشانی دکھتا ہے۔ اور
तो बच्चे खामोश रहिए, देखिए आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं नमाज। आप लोग सीखेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे। तेज पढ़ना है, बनान की नमाज नहीं होती। आप लोग दुश्मन की तरफ रखना ना कि पीछे देखना, ऐसा पीछे देखते रहे तो सामने से दुश्मन आप इमाम भी जाते हैं, मुसल्लियाँ भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। चलिए ये लोग की नमाज हो गई, अब आप लोग तेजी के साथ में आना, तकबीर आवाज़ के साथ में बोलना, पहली तकबीर इमाम को मालूम हो जाएगा। अब इमाम रुकू करिए, किसी जगह नहीं लोग करिए, उठिए, जैसे 2 रकात यही देर में आप देखो क्या करेंगे। सबसे बड़े फौजी ये सब पीछे पड़े थे पैसा। आप लोग तशहुद जल्दी से पढ़िए, पीछे आ जाओ, रुकिए, इमाम तशहुद में इंतजार करना है, रुकिए जल्दी जल्दी तेज तेज। दूसरी रकात से उठते वक्त रफ़ा-ए-दैन करना है, वही मुहसिन ने करे। चलिए चलिए होता है, जल्दी तो पूरे हो गए, आदत हो जाना, सुनना चाहिए, नहीं करे तो बुला भी नहीं आते। हो गई, अब पूरे मिलकर जो है ना जंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, दो आप इसको फिर से, ये रिकॉर्डिंग भी है, आप लोग इसको देखिए, और इसको आप लोग अकेले में ऐसा जो बैठते ना, वो गेम खेल लेते बैठते, इधर से उधर से वो चलते रहता, आपस में खाना वो सब चलता नहीं। वो टाइम पे जो है ना थोड़ा सा ये भी एक बार रिवीजन करना है नमाज का। गुजारिश है 3 रकात की भी बता दिए तो ये मुकम्मल हो जाती रिकॉर्डिंग की, और देखने वालों को। कौन सी? 3 रकात पैसा 3 रकात वाली देखना चाहते हैं तो ठीक है। अब आप लोग जो है ना दुश्मन के मुकाबले में ही रहिए, 3 रकात वाली यानी मगरिब की नमाज में समझिए, उठिए, देखना चाह रहे हैं तो बराबर ठीक है। और आप लोग उधर ही देखा करो, बात नहीं करना उधर, और इमाम के पीछे बराबर ठहरिए। 3 रकात। तो आप 3 रकात अब मगरिब की नियत पढ़ रहे, समझिए। तो 2 रकात, दूसरी रकात के जब तशहुद से उठते हैं, तीसरी रकात के लिए नहीं, तीसरी रकात के लिए उठना बराबर। आप लोग तीसरी रकात में इमाम के साथ उठना, तीसरी रकात आप जल्दी पढ़ के वहाँ चले जाओ, वो लोग तीसरी रकात में आके शामिल होंगे, आप तशहुद में इंतज़ार करना, ठीक है। तीसरी रकात में भी इंतज़ार करना, फिर तशहुद में उन लोगों के आने का इंतज़ार करना, उन लोग की तकबीर सुनने के बाद तीसरी रकात जल्दी से मुकम्मल करना। तशहुद में बैठने के बाद फिर उन लोगों के 2 रकात और बाकी है, उन लोग पढ़े तक आप इंतज़ार करना। तशहुद जो दूसरा ग्रुप है, जब एक तो आए वक़्त में तकबीर तहरीमा ज़ोर से बोलना, दूसरा आखिरी रकात में जब आप तशहुद में इमाम के साथ में बैठना है, वो टाइम पे भी सजदे से उठते वक्त थोड़ा तकबीर थोड़ा ज़ोर से बोलना ताकि इमाम को समझ में आ जाए। नहीं बोले तो फिर इमाम साहब इंतज़ार में रहेंगे। चलिए आप लोग मुकाबला करते रहिए।
چلیے آپ 3 پڑھیے، 2 کے بعد میں تیسری رکعت میں انتظار کریں. بسم اللہ. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. ربنا لك الحمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. ربنا لك الحمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تیسری رکعت کے لیے اٹھے. اللہ اکبر. امام انتظار کریں گے، آپ لوگ کا تیسری رکعت تیزی سے پڑھنا ہے. اللہ پڑھ لیتے. پڑھو گا خالی بتانا کرو. چلیے سلام ہو گیا آپ لوگوں کا. چلیے جی جس کا ہو گیا ہم آگے بڑھتے جاؤ. چلیے اللہ اکبر. تم تیزی پیچھے مت پڑھ کے. البحر اللہ لمن حمدہ. ارے اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خیر بڑھے. آپ لوگ امام انتظار میں آپ لوگ دشمن کا مقابلہ انشاءاللہ دشمن کے لشکر میں ہے. اللہ اکبر. بڑھیا سمجھے حقیقت میں پڑھنا ایسا ٹائم رہا تو، لیکن وہ بھی تیز پڑھنا اور اتنا انتظار نہیں. آج یہ پلٹ جائے گی، پوری جنگ ہو گئی. اس کے بعد میں سب اٹھتے، سب ایک ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ صرف نماز کی حد تک ایسا نماز پڑھی جائے گی. اللہ کرم. ٹھیک ہے. گھر پہ مکان پہ ہوتے سب ہر اتوار جی ہو نماز جو پڑھتے وہ وضو ہونا ہے. تو اگر پانی رہا تو پانی سے وضو کرنا. اگر وہ مسائل ٹھیک ہے میں آپ کو بعد میں آخر میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ چاروں کا یہ گروپ ایسا سامنے بیٹھے رہو. ابھی اور ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس طرف بیٹھو آپ فی الحال. یہ ایک ہو گئی کہ جب دشمن آپ کے قبلے کی سمت، جب امام قبلے کی رخ کر کے ٹھہرے اور آپ لوگ ٹھہرے ہوئے رہے تو آپ کو نظر نہیں آنا، دشمن نظر نہیں آنا، یا نہیں تو دشمن کسی اور سمت رہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں یہ نماز پڑھی گیا. ٹھیک ہے. 2 گروپس میں ہو گئے. دوسرا طریقہ نماز ہے نماز خوف، جو عصفان کی جنگ میں ادا کیا گیا تھا. دشمن قبلے کی جہت میں ہو تو امام جماعت کی 2 صفیں بنائے اور ان سب کے ساتھ تکبیر احرام کرے. امام کے ساتھ ایک صف پہلی رکعت میں دونوں سجدے کریں اور دوسری صف کے لوگ اس صف کی حفاظت کریں گے. اور جب امام سجدوں سے سر اٹھائے تو دوسری صف کے لوگ سجدے کر کے قیام میں آ جائیں اور دوسری رکعت کے سجدے امام کے ساتھ کریں اور پہلی صف کے لوگ خود سجدے کر کے امام کے ساتھ مل جائیں. دشمن
قبلے کی جہت میں اس طرح ہو کہ مسلمانوں کی نظر سے ان کو کوئی چیز چھپا نہیں سکتی ہو، اور دشمن کی تعداد قلیل اور مسلمانوں کی تعداد کثیر ہو، اور امام کثیر سے مراد یا تو برابر ہو یا تو زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور دشمن کی تعداد قلیل اور مسلمانوں کی تعداد کثیر ہو، امام مسلمانوں کو 2 صفوں میں تقسیم کرے، ہر صف 100 کی صف 200 کے مقابلے کے لیے ڈٹی جائے گی یا ٹھہرائی جائے گی۔ اس طریقہ نماز میں فرق صرف سجدوں کی حد تک ہے، یعنی کہ آپ پورا لشکر جو ہے نا امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، لیکن پہلے صف والوں کا دوسرے صف والوں کے سجدے تھوڑا آگے پیچھے ہوں گے، باقی پوری نماز ایک جیسی ہوگی۔ وہ کیسا ہے پھر ابھی بتا بھی دیتا ہوں۔ پہلی صف امام کے ساتھ سجدوں میں جائے تو دوسری صف اعتدال میں کھڑی رہے۔ پہلی صف جو ہوگی وہ امام کے ساتھ سجدے میں جائے گی پہلی رکعت کے بعد، دوسری صف رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدہ نہیں کرے گی بلکہ دشمن کا مقابلے کے لیے ٹھہری رہے گی، اور پہلی صف سجدہ کرے گی۔ دونوں سجدے ہونے کے بعد پھر جب امام کے ساتھ کھڑیں گے، پہلی صف پیچھے چلی جانا، پھر پچھلی صف سامنے آ جانا، تب تک یہ لوگ بھی سجدے کر لینا جلدی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں صفیں بدل جائیں گے، صفیں بدلتے ہی پہلی صف اب جو ہوگی وہ امام کے ساتھ میں پورا دونوں سجدے کرے گی، پچھلی صف کیا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد ٹھہر جائے گی۔ جب سجدے ہو جائیں گے امام کے، تب آپ لوگ جلدی سے سجدے کریں گے پچھلے والے، اور امام کے ساتھ جلوس میں بیٹھ جائیں گے، یعنی تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ طریقہ نماز ہے۔ ابھی پھر وہ اس کی عملی تصویر بتائے تو اور جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جو صف سجدے نہیں کر رہی ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ دشمن کی نگرانی کرے کہ امام اور جو مقتدی ہیں سجدے میں جائیں گے تو ان کو دشمن نہیں نظر آتا، رکوع میں ہوں گے تو بھی دشمن پر ایک نظر رہے گی، اعتدال میں رہیں گے، قیام میں رہیں گے تو دشمن پہ نظر رہے گی۔ سجدہ ایسی حیت ہے کہ جہاں پہ دشمن سے نظر ہٹ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حفاظت کے لیے کھڑا ہو پیچھے سے، اس کے لیے وہ لوگ سجدے بعد میں کریں گے جب یہ لوگ سجدوں سے اٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اعتدال اور تشہد وغیرہ کی حالتوں میں کسی تفریق کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ قیام اور تشہد وغیرہ سب پوری جماعت ایک ساتھ کرے گی، صرف سجدے مختلف ہو جائیں گے۔ البتہ سجدے کی ایک حالت ایسی ہے جس میں دشمن پر نظر قائم نہیں رہتی، اس لیے صرف سجدے کی حد تک حفاظت کی تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوئی ہے، اسی لیے ایسا عمل کرنا پیش آیا۔ 2 صفوں کی تعداد محدود نہیں ہے، 4 صفیں بھی بنائی جا سکتی ہیں، یہی طریقہ 2، 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں ہوگا۔ ہر نماز میں طریقہ یہ ایک ہی ہے، جو دشمن جب قبلے کی سمت نہیں ہے تو وہاں پہ نمازیں الگ الگ ادا ہوئی، اب دشمن قبلے کی رخ ہے، ٹھیک ہے، تو جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ سب ایک ہی جیسی ہے، لیکن حالتیں کیسی ہیں وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اٹھیے، آپ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھیے، اٹھیے۔ اب یہاں پہ 4 سامنے 4 پیچھے صف بنائیے، تھوڑا سا آپ ہمارے جو بڑے افراد ہیں وہ تھوڑا سا اس طرف آ جائیے تاکہ 2 صف بن سکے۔ 4 صف والے تھوڑا اپنی صف بنا دو۔ اب کیسی صف بنائیں گے وہ بھی بتاتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا آج ایک جنوں کی جگہ چھوڑیے پیچھے بیچ میں، ایک ہاتھ کا گیپ چھوڑ دیجیے آپ بیچ میں، ٹھیک ہے۔ جو گیپ ہے اس میں آپ ٹھہریں گے، یعنی کہ اس کے پیچھے، ٹھیک پیچھے، کیونکہ جب آگے پیچھے ہوتے وہ ٹائم پہ آپ ادھر آتے، ہاں ٹھیک ہے۔ ذرا آپ اگر ویڈیو میں بھی صحیح سے بتا دیجیے تو ہے، تاکہ وہ لوگ کوئی دیکھنے والے فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھیے کیسا ٹھہرنا ہے آپ لوگ۔ 4 صفیں ہوں گی تو 2 صفیں ایسا ٹھہرنا کہ پیچھے والے جب سامنے آ رہے تو تکلیف نہیں ہونا، تھوڑا بہت دھکے لگ گئے تو کوئی نماز خراب نہیں ہوتی، یہ بھی فکر میں رہے، مگر آپ پہلے ہی صف ایسی بنا لیے کہ تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، تو اچھا ہے۔
क्यों खामोश बैठो, देखो इधर। तो अब आप 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं, तकबीर कहिए, तकबीर कहिए, आप आपकी नमाज पढ़ेंगे और मुख्तसर, लंबी नहीं, 2 रकात वाली फजर की नमाज है, समझिए। सब रकात बाद इमाम के पीछे। अब आप जल्दी जल्दी रुकू सजदा करें। पीछे वाली जो सफ है वो रुकू में उठने के बाद में ठहर जाएगी, बाद सामने वाली सब पूरे सजदे करेंगे। अब आप जल्दी से 2 सजदे करिए, उसके बाद सामने आना है आप लोग। उठिए, सामने आ सामने आ जाओ। अब सामने वाले पीछे चले जाओ, चले जाओ भाई। वैसे ही पीछे चले जाओ। नहीं आप पीछे वाली जमात आप सजदा नहीं करना। और दुश्मन की तरफ देखना, नीचे नहीं देखना। ये नमाज में सामने दुश्मन को देखना, नीचे देखते रहे तो हमला हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। अब आप लोग जल्दी सजदे करिए। इमाम तशहुद में आ गए, अब आप सजदे करके तशहुद में रहना और सब ऊपर देखते रहना, सामने इमाम के साथ भी। इमाम भी नीचे देखते रहे तो हमला होता सामने। सामने देखो, सामने ये जंग की नमाज है, खौफ की नमाज है। इसमें नीचे नहीं देखना, दुश्मन को देखते रहना। अगर हमला कर रहा तो उसके मान सकते, सलाम करिए, सब सलाम फेरना। बहुत लेट कर देना। ये समझ में आया? 3 रकात भी पढ़े तो ऐसे ही है। 3 रकात की नमाज में भी 2 रकात, अगर 2 सफ है तो 2 रकात पहली सफ पढ़ेंगे ऐसा सामने, और आप सजदे करना, फिर साथ में क़ियाम में आ जाना, ठीक है? तीसरी रकात में पिछले वाली सफ सामने आना और ये पीछे जाना। अगर 3 सफ हैं तो हर रकात में अदला बदली। 4 रकात वाली है तो 2 रकात पहली सफ इमाम के पीछे पड़ेगी, फिर दूसरी सफ बाकी के 2 रकात पीछे पड़ेगी। सिर्फ आप जब दोनों सजदे यानी रुकू से उठ के खड़े जाएंगे, पिछले वाले इमाम जब सजदे कर ले और पहली सब सजदा कर ले, दोनों सजदों से जैसे ही वो लोग सर उठाते, आप लोग फौरी सजदे में चले जाते। दोनों सजदे कर लेना और फिर बाकी बराबर हैत में आ जाते, ठीक है ना? फर्क यही है, बाकी और कुछ भी नहीं। समझे ये बात? अब इसमें और कोई वजाहत तो नहीं है? नहीं समझ में आई तो फिर पूछ सकते आप लोग, क्योंकि ये फिर बार बार आप लोग भी नमाज पढ़ना। शर्माइए मत, कोई है कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए। समझे आप लोग? पूरा कैसा करना समझे? आदि आप आशा समझे? आप नहीं समझे तो पूछो, क्योंकि ये नमाज आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको तरीक़ा नहीं मालूम है, ठीक है? कभी पढ़े नहीं, कभी बताए नहीं, कभी ज़रूरत नहीं आई, ठीक है? तो सब जनों के लिए नहीं है, उन्होंने पूछ रहे हैं तो मैं कहीं को पूछूं, ये मत समझो। जिसको जो है पूछो, इमाम को भी नहीं समझना, पूछिए यार। इमाम के पीछे जितना पढ़ सके सूरह फातिहा अगर मुकम्मल कर सके तो बेहतर है। नहीं, अगर इमाम रुकू में चले गए तो आप जितना भी पढ़े काफ़ी, आप इमाम की इत्तिबा में चले जाते। लेकिन जब अपनी तौर पे जब खड़े होते वो टाइम पे सूरह फातिहा जम्मे सूरह में छोटी कोई भी सूरत पढ़ लेना, लंबा लंबा नहीं, ठीक है? हनाफ में भी सलातुल खौफ का यही तरीका है, क्योंकि अगर सब मिलके अगर खड़े रहेंगे दुश्मन सबको आराम से उड़ा देगा। अभी साहब अभी ये ना करिए ना, बताओ ना को ये कैसे बताओ? आप बीच में नमाज पढ़ के बताओ, बोलो सब मालूम है बोले ना। चलिए अब आप लोग एक तरीके से 3 रकात या 2 रकात की आप लोग हाँ बेटे मारना है, इसलिए तो आपको ऐसा ठहरना है। अब इसमें जब आप ठहरे हुए, ठीक है, पहले तो वो नमाज के जहाँ पे दूसरे जने मुकाबले के लिए ठहरे ना,
देखो कितना अच्छा सवाल करे आगे। नमाज में भी आपको हथियार लेके, वो मैं भी बात को बताने वाला था, फिर ये इनका सवाल, दोनों चीज़ें जमा है। तो क्या है कि हथियार लेके ठहरना है नमाज में, हथियार के साथ ही नमाज होगी। बंदूक, तलवार वगैरह और बर्छियाँ हाथ में है तो उसको लेके ही सजदे में भी जाते वक्त उसको पकड़े रहना, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। रुकू करते वक्त भी बर्छियाँ हाथ में रहना, समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर दुश्मन हमला कर रहा तो न जो सामने वाली सफ़ है, ये जो दूसरी वाली नमाज बताए, ये जो सफ़ नमाज पढ़ रही थी सामने वाली, उन्होंने उनकी हिफाजत पीछे वाले करी, ठीक है। अगर दुश्मन आ गया इनके ऊपर अटैक कर रहा, तो ये नमाज अपन पढ़ रहे कब, जब दुश्मन सामने है, ठीक है, तब पढ़ रहा। तो अगर पीछे से सामने से उन्हें हमला कर रहा, इंतजार नहीं कर रहा आपका, तो आप क्या करेंगे, आपके हाथ में जो जो हथियार है, बंदूक है, तलवार है, बर्छी है, फेंक के मारेंगे। बर्छी नहीं तो फेंक, तलवार फेंके तो नहीं मार लगती, तलवार तो हाथ से ही के मुकाबला करना। बंदूक है तो बंदूक फेंक देंगे, नहीं गोली मारना, ठीक है। आप लोग मुकाबला करना ऐसा। और जब ये नमाज पढ़ के जब ये लोग पीछे आ जाएंगे तो आप लोग मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग मुकाबला करेंगे, ठीक है। समझ गए बात को, समझ में आई। ये जंग की हालत में पड़े गई तो है, लेकिन ये बात मालूम रही तो कल को शरीक रहे, तो जब आपको कैसा पढ़ना मालूम रहे, समझ गए। ये खौफ की नमाज में आप चारों तरफ नहीं, दुश्मन सामने है तो हम ऐसा पढ़ रहे हैं, और दुश्मन अगर कोई दूसरी सिमत में है तो वो तो दूसरे हमारी जो ग्रुप अलग नमाज के बाहर है, वो लोग जो है ना देख के उन लोगों का मुकाबला करना जब तक ये लोग नमाज पढ़ते। अब जो नमाज में सामने से है तो सब जने की नज़र सामने ही रहना, सब नमाजियों की, इमाम की भी रह सकती है। ये सिर्फ इस नमाज के लिए है। आमतौर पर नमाज हम पढ़े, अरे इमाम साहब बोले थे, साहब इधर उधर देख लेते रहेंगे तो नहीं होता, समझ रहे। आमतौर पे नमाजों में नहीं होगा, ठीक है। जंग की हालत में खाने की भी खुशबू आई तो उसकी तरफ में ज़हन नहीं जाना, दुश्मन की तरफ रहना, नहीं पीछे रहा तो हम क्या करेंगे, पहले जो बताए कि 2 ग्रुप्स में रहेंगे। पहला ग्रुप नमाज पढ़ेगा, 2 रकात वाली है तो 1 रकात पढ़ के दूसरी रकात जल्दी जल्दी पढ़ना है, अभी बताया ना आप लोग करेगा। जब तक जो ग्रुप दुश्मन को फेस करता रहे, पीछे रहो या किधर भी रहो, चारों सिम की बात है, खाली सिर्फ क़िबले की रुख नहीं तो ऐसा पढ़ना। तो जो सिम दुश्मन रहेगा, जैसा मशीन में रहेगा तो जो दूसरा गुरु है तुम्हारा, तो मशीन की तरफ चेहरा कर करेगा, जमात में आएंगे तो सुनने के साथ चेहरा करेगा। अगर ये सेट रहेगा दुश्मन, तो जो ग्रुप जो ठहरे दुश्मन अगर इस तरफ से आ रहा है तो जो उधर ठहरे हुए थे नहीं पहले चारों, उधर नहीं ठहर के इस तरफ ठहरेंगे। जो दुश्मन जिस तरफ है उस तरफ ठहरेंगे। अगर पीछे है दुश्मन तो पीछे ठहरेंगे आप लोग, उसको देखते हुए नमाज ये लोग पढ़ते रहेंगे। जैसा ही इनकी रकात नमाज हो गई तो आप लोग आके नमाज में ज्वाइन हो रहे हैं, ये लोग क़िबले की वो दुश्मन की तरफ मुतवज्जे रहेंगे, समझे। दुश्मन 2 तरफ से आए, दुश्मन अगर 2 तरफ आ रहा हो तो ऐसी सूरत में भी हम जमात को 4 शक्ल में 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अगर दुश्मन 2 साइड से आ रहा, ठीक है, तो जमात जो जितने मुसलमानों का लश्कर है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड होगा। एक ग्रुप समझिए एक जना उधर से आ रहा, एक इधर से आ रहा, या एक इधर से भी आ रहा, तो 2 तरफ 2 लश्कर को ठहराएंगे, 2 ग्रुप्स को ठहरा देंगे। और जो 2 ग्रुप है वो लोग नमाज पढ़ेंगे इमाम के पीछे, सबकी नमाज एक जैसी हो जाएगी ये लोग, ठीक है। यानी इमाम 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो आप पहली रकात पूरा ये पहले 2 ग्रुप क्या करेंगे, इमाम के पीछे पहली रकात पढ़ेंगे। इमाम दूसरी रकात के क़ियाम के लिए उठ गए तो आप लोग दूसरी रकात आपकी मुकम्मल कर लेना, सलाम फेर लेना, चले आना, एक इधर आना एक उधर चले आना। ये दोनों ग्रुप्स जो पहले हिफाजत को थे ये लोग आएंगे, अपनी अपनी जगह सफ बनाएंगे,
تکبیر کہہ کے امام کے ساتھ پہلی رکعت پڑھیں گے, امام دوسری رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں انتظار کریں گے, پیچھے والے تشہد میں نہیں بیٹھ کے دوسری رکعت جلدی سے پڑھنا, پھر امام کے ساتھ آ جانا, سلام پھرنا امام کے ساتھ, پھر جا کے شبدے نے ہر طرف سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے آپ ڈویژنس کریں گے. اب یہ کام امام کا رہتا کہ کیسا اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے, کدھر کھڑا کرنا ہے. اور امام اپنے مسجد کے امام وغیرہ کے جیسا نہیں, ایسے نمازوں کے امام کمانڈرز ہوتے ہیں, جو جنگ کے کمانڈر ہوتے ہیں, چیف آف دی آرمی رہتے ہیں, وہ لوگ یہ چیز کا, کیونکہ ان کو بہتر معلوم ہے کون سے فوج کو, کون سی قسم کے شخص کو کدھر کھڑایا جائے. تو اسی لیے نماز اور یہ احکام ہر ایک کو آنا ضروری ہے. کل کو آپ لوگ بڑے ہو کے کوئی ملٹری میں جا رہے ہیں, کوئی آرمی میں جا رہے ہیں, کوئی نیوی میں جا رہے ہیں, تو آپ لوگ کو نماز کے یہ سب مسائل معلوم رہے تو آپ لوگ وہ حساب سے اس کو کر سکتے نہیں. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں رہے, اب آپ ملٹری کے چیف رہو, کچھ بھی رہو, آپ کو معلوم نہیں تو کس کو بھی کچھ بھی کر دے تو نماز کیسا ہوتی. ٹھیک ہے, تو مسائل معلوم ہے. آپ کا نام پورا نام, دیکھو کتنا اچھا, دیکھو کتنا اچھا سوالات کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. آپ لوگ کو بھی سوال رہے تو پریشان ہو, ان کو انہوں بھی ذرا بولے بعد میں ایک کو ہمت ہے کہ کوئی ادھر نے سوال کرے تو میں بھی کرتا ہوں, اچھا سوال کرے تو سوال ہے تو کرنا, پریشان نہیں ہونا. کون کیا سمجھتے ہیں, کس کے سمجھتے ہیں, اپنے کو سمجھنا, سامنے والے کیا سمجھ رہے وہ نہیں سوچنا. ٹھیک ہے, یہ دو طریقے تو سمجھ میں آ گئے سب کو. قبلے کی طرف رہا تو سب جنے مل کے نماز پڑھیں گے, پیچھے والے کھڑے رہیں گے, سامنے والے پہلی رکعت کے سجدے کریں گے. ٹھیک ہے, رکوع کے بعد پھر یہ لوگ سجدے کریں گے, اس کے بعد میں ادلا بدلی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. قبلہ کو چھوڑ کے کوئی اور سمت سے اگر شاید دشمن آ رہا ہے تو اس کا مقابلہ دو گروپس بنا کے, ایک گروپ نماز پڑھے گا, ایک گروپ وہ کرے گا. ٹھیک ہے, یہ دو چیز سمجھ میں آ گئی. اب ہے نماز خوف شدید جنگ کی حالت میں. تیسرا طریقہ شدید جنگ کی حالت ہے. ٹھیک ہے, تو شدید خوف اور گھمسان کا رنگ پڑا ہو تو ہر شخص جس طرح ممکن ہو اپنی نماز فردن ادا کرے, پیادہ ہو یا سوار. سواری سے سوار اتر نہ سکے, پیادہ اگر چلنے والا مڑ نہ سکے, تو ہر ایک شخص جس طرح ممکن ہو اپنی نماز آپ پڑھے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, قرآن مجید کا فرمان ہے, بس اگر تم ڈرو اور خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار نماز پڑھ سکتے ہو, چاہے پیدل ہو یا سواری پہ ہو تو بھی نماز پڑھ سکتے ہو. اثناء نماز میں یعنی دوران نماز میں متواتر وار کرنے کی وجہ سے یا گولی چلانے کی وجہ سے جو کثیر اعمال صادر ہوتے ہیں ان سے معذور رہے گا مصلی. یعنی کہ اگر حالت نماز میں آپ کو تیر چلانا پڑ رہا ہے, برچھی پھینکنی پڑ رہی ہے یا گولی چلانا پڑ رہا ہے, تو یہ جو عمل کثیر ہو رہا ہے نماز میں, حالت نماز میں, لیکن آپ یہ سب کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ نماز ٹوٹ گئی. تو حالت جنگ میں اور ایسی شدید خوف کی حالت میں یہ چیزیں نماز نہیں توڑتی. آپ پڑھتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آپ ہاتھ سے گولی چلا سکتے ہیں, آپ ہاتھ سے برچھی پھینک سکتے ہیں, یا کسی اور چیز سے آپ جنگ کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں حالت نماز میں. لڑائی میں ہتھیار وغیرہ کے استعمال میں کثیر اعمال کی ضرورت ہو تو معاف ہے, اور بات کرنے اور چلانے میں معذرت ہے. بات کرنا اور چلانا اس کی اجازت نہیں ہے. ہتھیار کا استعمال کرنا اس کی اجازت ہے, بات کرنے یا چلانے کی ضرورت نہیں کہ کسی اور کو چلا کے آپ کچھ اور کہنے جائیں گے یا دشمن کو کچھ چلانے جائیں گے یا کچھ بولنا چاہیں گے. حالت نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں, صرف آپ اعمال کر سکتے ہیں, ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ خاموش کی ہیبت بات کرنے والے شخص سے زیادہ ہوتی ہے. آپ خاموشی کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں تو وہ خاموشی کی ہیبت دشمن پہ جو طاری ہوتی ہے, بات کرنے والے چلانے سے طاری نہیں ہوتی.
لوگ سمجھتے ہیں کہ چلانے سے ہیبت پیدا ہوتی ہے، غلط ہے۔ ایک لڑائی میں جو واجب یا مباح ہو یہ طریقہ جائز ہے۔ لڑائی کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ نماز کی حالت میں آپ کو جائز ہے کہ آپ کریں۔ اب پیدل چل رہے ہیں یا آپ جو ہے سواری پر ہیں، دشمن سامنے ہے، قبلہ کسی اور سمت ہے، اب آپ کو سواری آپ موڑ نہیں سکتے، آپ موڑیں گے تو دشمن کے وار آپ کے اوپر ہو جائیں گے، یا پیدل ہیں آپ دشمن کا سامنا کر رہے ہیں اور اگر آپ چہرہ موڑ دیں گے قبلے کی طرف کرنا چاہیں گے تو اس سے آپ کی جان خطرے میں آ سکتی ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ کو ویسے ہی پیادہ نماز پڑھنے کا، یعنی آپ پیدل ہیں یا گھوڑے پر ہیں یا کسی اور سواری پہ ہیں، سوار ہو کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھنے کی اجازت ہے آپ۔ اب اس میں اگر آپ سجدے میں سر جھکائیں گے تو اتنی دیر میں دشمن حملہ کر سکتا ہے، اس کا خوف ہے، تو آپ سجدہ اشاروں سے کریں، آپ کو سجدے میں سر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے نا، پھر نماز کیسے ہوگی؟ تو ایسی صورت میں شدید جنگ کی حالت میں آپ کو قبلے، جیسا کہ یہ 2 جنگیں تھی، اس میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اگر اتنی شدید جنگ ہے کہ آپ جماعت بھی نہیں بنا سک رہے ہیں اور مشکل ہے، تو ایسی حالت میں آپ کو جماعت کی ضرورت ہے، ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھے گا، اپنی اپنی سہولت سے نماز پڑھے گا اور سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، قبلے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے اعتبار سے جو آپ نماز کو قبول فرما لے گا، بشرط باوجود اس کے کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس حالت کے اعتبار سے آپ کی نماز کو قبول فرما لے گا، لیکن نماز سے رخصت نہیں ہے۔ اتنی حالتوں میں نماز سے رخصت نہیں ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز سے رخصت لے لیتے ہیں، نہیں طبیعت خراب نہیں آتا، نماز کو بلا رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، آپ مجھے طبیعت خراب ہے یا کچھ بھی اور حالت ہے، پڑھو، اس حالت میں بھی پڑھو، اجازت دی گئی نہیں شریعت میں، بے کام میں میں جا کے آ رہا ہوں، نماز پڑھے تک آ جاتا ہوں بلکہ ایک ساتھ وہ تو بھی چلے گئے، ایسا بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے، کسی ایک کی طرف بلکہ اس کا سجدہ نہیں ہے، بس آپ نظر سے آپ حالت جنگ میں آپ رکوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، رکوع کر رہے ہیں، رکوع کے بعد اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد سجدے کی حالت کے لیے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ یا تو دونوں ہاتھ اس طرح سجدے کے حیت کے طور پہ بتانے کے لیے آپ یا تو ہاتھ کریں، یا ہاتھ آپ آگے نہیں بڑھا سکیں کیونکہ آپ کو ہتھیار استعمال کرنا ہے، تو آپ صرف ذہن میں اپنے سوچے کے نیت کریں گے کہ میں سجدہ میں ہوں، اور سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور پھر تکبیر کہیں گے، آپ کی حیت پوزیشن نہیں چینج ہوتی، لیکن صرف یہ بدلتا ہے۔ تو آپ صرف اسی طرح کھڑے رہیں گے، لیکن آپ ذہن میں سوچیں گے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ تو جنگ تو تصور ہو گئے، جیسا مثال کے طور پہ ملٹری میں یا فوج میں کسی میں جاتے ہیں تو زمین کی جب لڑائی ہوتی ہے تو لیٹ کے جب وہ کرتے ہیں سامنے والے کے بعد فوج میں یا ملٹری میں کرنے کی، تو لیٹ کر سامنے دشمن پہ کرتے حملہ، تو اس دوران پھر نماز کا کیا ہے کرنا؟ اگر آپ جو بھی حالت میں ہوں، آپ لیٹے ہوئی حالت میں بھی کبھی دشمن سے چھپ کر اپنے آپ کو بچا کر، کوئی ایسی حالتیں ہوتی ہیں کہ جس میں جو ہے نا وار کرتے ہیں، جیسا حبیب صاحب پوچھ رہے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو بھی حالت میں ہوں اس حالت میں آپ اشارے سے نماز پڑھیں گے، آپ کا اشارہ ہوگا کہ میں یہ سجدہ کر رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ اپنے آپ میں اشارہ یہ رکھیں گے کہ ہاں یہ میری حالت قیام کی ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں لیکن آپ قرات کر رہے ہیں، آپ اس کے بعد میں آپ رکوع میں جا رہے ہیں، تکبیر کہیں گے، آپ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، وار کر رہے ہیں، آپ
اپنے آپ میں سوچیں گے کہ میں ہیئت آپ کی ذہن میں چینج ہو رہی ہے، لیکن آپ کی وہ پوزیشن ویسی ہی رہے گی جو بھی آپ کو جنگ میں ضرورت پڑی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امیجنیشن، تصور، اسی لیے اس کی ایک اہمیت اسلام میں ہے. ٹھیک ہے، تصور اسی لیے قائم کرنا ہے کہ کبھی ایسی حالات پیدا ہو جائیں تو تصور کے ذریعے سے آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ لیکن یہ صرف عذر میں ہے. اچھے بھلے ہیں اور تصور کی نماز پڑھ رہا ہوں بولیں تو یہ بھی نماز ہی نہیں ہوتی. سمجھ گئے آپ؟ حالات کے حساب سے کیسے احکام بدل جاتے ہیں. سمجھ میں آیا آپ کو؟ سب کو سمجھ میں آیا؟ حالات جنگ میں امام کے ساتھ بھی ہتھیار ہوں گے، امام کے بھی ہاتھ میں ہتھیار رہے گا. یہ کیسی بات ہوگی کہ سب جو ہے جنگ کر رہے ہیں اور امام کہے کہ نہیں میں تو امام ہوں. نہیں نہیں نہیں، امام کو تو سب سے زیادہ اور ہی حصہ لینا ہوگا. اور امام پہلے تو جیسا کہ ہم نے بتایا ایسے شخص کو چنا جاتا ہے جو کمانڈر ہو آرمی کا. ورنہ اگر نماز کے امام کو آپ کھڑا دیں گے کہ جو ہے نا تقسیم کرو فوج کی، ماشاء اللہ انہوں تو پھر ایک الگ مسائل کے حساب سے تقسیم کر دیں گے اور پوری فوج ختم ہو جائیں گی. تو ایسا بھی نہیں ہوگا. تو جو جس فن کا ماہر ہے اس اعتبار سے اس کو امامت آنی چاہیے. اسی لیے یہ مسائل سکھائے جا رہے ہیں. کسی کی طرف ہاتھ پیر مت کریے، سب کی توجہ اس طرف قائم رہے. جی، نماز خوف یہ جو جنگ کی حالت میں پڑھنے کے لیے ہے، یا ایسا کوئی دشمن یعنی سفر میں ایسے مرحلے آج کل پیش آ جا رہے ہیں، موب لنچنگ کا دور چل رہا ہے دور میں، تو ایسے وقت بھی کیا نماز خوف یعنی دشمن ہے، اپن دشمن کے ایریے میں گئے ہوئے ہیں یا کوئی ایسے مقام پہ پھنس گئے ہوئے ہیں جہاں فساد میں، تو ایسے حالت میں اگر ہم کوئی ایسے مقام پہ ہیں جہاں پر دشمنان اسلام بہت زیادہ ہوں اور اپنی جان کا خوف ہو، تو بھی امام کو حکم ہے کہ امام جو ہو اس کی اتباع سب کے اوپر لازم ہے. تو امام جو ہو وہ ایسی جگہ کا تعین کرے کہ جہاں حتی الامکان خطرہ نہ ہو، اور جب سیفسٹ پلیس جو ہے نا اختیار کر لی جائے تو وہاں پہ بھی بتائے ہوئے طریقے پر گروپس بنا کر نماز پڑھ لے سکتے ہیں، ادا ہو جائے گی. اور اگر بالکل ہی دشمن کی نظر میں ہو کہ آپ کو ایسا خوف ہو کہ نماز بالکل پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو خطرہ ہے، تو ایسے میں آپ اشارے میں نماز ادا کر لیں گے. اور پہلے تو سفر میں ہیں تو آپ دوسری نماز تک کے لیے اپنی نماز کو ٹال سکتے ہیں، جیسا کہ جمع بین الصلاتین کا ہمارے پاس احکام ہے جو انشاءاللہ آئندہ نہیں بلکہ اس کے بعد کے اتوار میں اس کا بھی تذکرہ آئے گا. تو آپ کو ایک نماز کے ٹائم پہ خوف ہو تو دوسری نماز میں آپ ملا سکتے ہیں، لیکن جیسا فجر کی نماز ہے اس کو کسی نماز کے ساتھ ملا نہیں سکتے، تو ایسے طور پر آپ اشارے میں پڑھ لیں گے کہ اگر آپ دشمن کے بیچ میں ہوں. نہیں ملانے کا میرا سوال یہ کہ کیا ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتے نماز خوف؟ جب وہ بتا چکا کہ پڑھ سکتے ہیں ویسی حالت میں خوف کی نماز. جب ایسا دور ہے یا اپنے کو محسوس ہو رہا کہ ایسے مقام پہ جا رہے ہیں، بعض وقت سفر میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اچانک کسی بارش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی پل ٹوٹ گیا اور دوسرے راستے سے جا رہے ہیں جہاں پر ڈاکو ہو چور ہو، تو کیا ایسے وقت صلاۃ الخوف خوف کے طاری ہونے پر صلاۃ الخوف پڑھی جا سکتی ہے، چاہے وہ چوروں کا ہو، ڈاکوؤں کا ہو، رہزنوں کا ہو، کسی غیر اس مسلمان شخص جو اسلام سے اتنی دشمنی رکھتا ہو کہ کسی کو نماز کی حالت میں دیکھ کر اور ہی زیادہ اس کے اندر کا کہ دشمنی یا اس کی عداوت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہو، یا کوئی بھی ایسے دشمن کی بیچ میں ہوں کہ جو آپ کو عبادت میں دیکھ کر نقصان پہنچا دے، تو ایسے حالات میں ان نمازوں بتائے ہوئے طریقوں میں سے جو بھی نماز کا حالت ہوگی ویسی سچویشن میں وہ نماز ادا کی جائے گی. اور اگر دونوں ہی طریقوں سے نماز ادا نہ کر سکیں تو اشارے سے نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ دونوں ہی اپلائی کیے نہ جانے کا پورا مکمل
यकीन हो तो। अपन कौन सी भी ज़मीन पर पढ़ सकते हैं? कोई भी ज़मीन पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने ये इस उम्मत की खुसूसियात में से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन पाक रखी है। आप कहीं पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर गलाज़त पड़ी हो, गंदगी हो, नापाकी हो, गोबर हो या पेशाब का कोई ऐसी चीज़ें हो या गंदगी हो, तो ऐसी चीज़ के ऊपर इसमें रकातों में कुछ कमी नहीं, सिर्फ सफ़र में रकातों की कमी है। सफ़र में सलातुल खौफ अदा हो रही है तो ज़ोहर के लिए 2 रकात पढ़ेंगे, आप असर के लिए 2 रकात पढ़ेंगे, मगरिब तो 3 ही है, इशा के लिए 2 रकात पढ़ेंगे, फजर तो 2 की 2 ही पढ़ी जाएंगी। खौफ और सफ़र दोनों जमा हो जाएं तो कसर लाजिम आएगा। अगर सिर्फ खौफ हो, सफ़र ना हो, तो फिर कसर नहीं होगा। तो इनफरादी तौर पर नमाज खौफ अदा करना है, मतलब अगर ऐसी हालत में कि नहीं, वो तो इनफरादी तौर पे अभी बताया गया है कि शदीद जंग की हालत है तो अभी आप इनफरादी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जमात के साथ पूरा लश्करों का लश्कर जो है ना, दूसरा लश्कर हो, या आपके पास आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके साथ एक ग्रुप है, तो आप उसमें अगर इनफरादी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये गलत होगा। जब तक के ये हालातों में से कोई एक हालत भी मुकम्मल किए जाने का मौका ना हो, दुश्मन पूरे तरीक़े से आपके जो है ना, आप दुश्मन के बीचों बीच हों, फंसे हुए हों, और आप अगर नमाज की हालत में आ जाएंगे तो फिर आप पूरे लोग अगर नमाज की हालत में रहेंगे तो मसला हो सकता है, या नमाज पढ़ता हुआ अगर देखकर दुश्मन हमला कर सकता है, तो तन्हा तन्हा नमाज पढ़ेंगे। सफ़र में जो खर्च करना है, अगर मिसाल के तौर पर अपन यहाँ से चले गए, अगर वो मस्जिद में कोई अगर इमाम के ताबे पढ़ते हैं तो क्या अपन 2 रकात पढ़ना है, या कि उसके साथ अपन 3-4 रकात मुकम्मल कर? सफ़र का इंशाअल्लाह बयान आइंदा जब आएगा तब आपका सवाल उस वक़्त मुनासिब होगा। खौफ की नमाज के लिए सफ़र की हालत में आप अगर किसी मुकीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं जो वहाँ का रहने वाला है, तो आप उसकी इत्तिबा में मुकम्मल नमाज भी पढ़ सकते हैं। खसर सिर्फ आप तन्हा पढ़ रहे हैं या आप जमात के साथ खसर की नमाज़ पढ़ रहे हैं जो इमाम भी खसर में हो, तो फिर खसर जायज़ बिल जमाआ। वो इंशाल्लाह और मसाइल सफ़र के बयान में आ जाएंगे। किस दौरान? जंग के मैदान में अगर फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको क़ुनूत दूसरी नमाज में पढ़ना है, और पहली सफ़ पहला ग्रुप अगर दूसरी रकात पढ़ के जाना है, उसको दूसरा ग्रुप पहली रकात के लिए आना है, तो ऐसी सूरत में दूसरा ग्रुप जल्दी से मुख्तसर क़ुनूत पढ़ेगा अपनी दूसरी रकात में। ठीक है, हर ग्रुप अपनी दूसरी रकात में क़ुनूत पढ़ेगा, इमाम के हिसाब से जो दूसरी रकात होगी उसमें क़ुनूत पढ़ेगा। ठीक है, अच्छा सवाल। और कुछ चाहे कि चौथा तरीक़ा भी बता दें कि नमाज खौफ जंग बतन नखल के मौके पर हनाफ में नहीं है, तो अगर शाफ़ी इमाम है तो इमाम दुआए क़ुनूत पढ़ेगा। अहनाफ आमीन कह सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ना चाहें तो हाथ छोड़ के खड़े रहेंगे, इमाम के क़ुनूत होने का इंतज़ार करेंगे। अगर शाफ़ी मुक़्तदी हो और इमाम हनफ़ी हो तो इमाम तो ज़ाहिर सी बात है क़ुनूत नहीं पढ़ेगा। शाफ़ी मुक़्तदी अपने तौर पर रुकू के बाद तेज़ी के साथ क़ुनूत पढ़ेगा और इमाम के साथ सजदे में शामिल हो जाएगा। नमाज खौफ जंग बतन नखल के मौके पर दुश्मन क़िबले की जिहत में ना हो तो इमाम जमात के और एक तरीक़े से हुजूर ने पढ़ी है, जैसा कि हमने 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया था। पहला ग्रुप 1 रकात के बाद दूसरी रकात ख़ुद से पढ़ेगा और जाके शामिल होगा, दूसरा ग्रुप आएगा और पढ़ेगा। ये एक तरीक़ा था। एक और बतन नखल के मौके पर एक और तरीक़े पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है कि जब क़िबले की रुख नहीं है दुश्मन, ठीक है, इमाम जमात को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर देगा।
ایک گروپ دشمن کا مقابلہ کرے گا، ٹھیک ہے، ایک گروپ دشمن کے مقابلے میں رہے گا، دوسرا جو گروپ ہوگا امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا، یعنی 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی ہے تو امام کے ساتھ پوری 4 رکعت پڑھے گا ایک گروپ، جب تک پورا مکمل طور پر ایک گروپ لڑتا رہے گا۔ تو امام لمبی نہیں پڑھائے گا، مختصر نماز پڑھائے گا، ایک لڑ رہا ہے نا کہہ کر جو ہے نا آرام سے نہیں، جنگ کی حالت میں اور خوف کی حالت میں نماز تخفیف ہو جائے گی۔ تو پوری نماز امام کے پیچھے پڑھے گا۔ اس کے بعد یہ جو پڑھ چکا ہے یہ گروپ جائے گا، وہ ہم جو ہے نا مقابلہ کرے گا دشمن کا، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ گروپ آئے گا اور امام کے پیچھے پھر سے نماز پڑھے گا۔ امام اب دوسری مرتبہ وہی نماز پڑھا رہا ہے تو یہ امام کی نفل نماز ہوگی، کیونکہ فرض ایک بار امام پڑھ چکا ہے، تو امام کی نفل ہوگی، لیکن پیچھے والے گروپ کی یہ فرض ادا ہوگی۔ یعنی کہ پہلا گروپ مقابلہ کر رہا ہے اور ایک گروپ امام کے پیچھے نماز پڑھ چکا، پورا 2 رکعت والی نماز ہے، امام کے پیچھے پوری پہلی سے لے کے سلام تک، تکبیر سے لے کے سلام تک پڑھ لیے، تو پہلا گروپ مقابلے کے لیے چلا جائے گا، دوسرا گروپ نماز نہیں پڑھا ہے پھر آئے گا، امام کی تو مکمل ہو گئی نماز، تو امام پھر سے نماز پڑھائے گا، لیکن امام کی نفل ہوگی، مقتدیوں کی فرض نماز ہوگی، کیونکہ انہوں نے نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے، جب کہ دشمن قبلے کی رخ نہ ہو تو نماز پڑھنے کا۔ اس طریقے سے نماز خوف کے علاوہ امن کی حالت میں بھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور امام کی دوسری نماز نفل ہوگی کہ پہلی جماعت کے ساتھ وہ فرض پڑھ چکا ہے۔ یعنی کہ امن کی نمازوں میں بھی یہ قاعدہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نماز ہو گئی تھی، ہماری ہو گئی، آپ پڑھ لو، یہ کہتے ہیں، تو پھر اس کے باوجود بھی امام کے پیچھے پڑھ کے آئے ہوا شخص بھی آ کر نماز پڑھ سکتا ہے، جو پڑھ چکا ہے یہ اس کے لیے نفل ہوگی، ٹھیک ہے۔ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو ایک قضا نماز کوئی ادا کرنے کی نیت کر سکتا ہے، اور امام اگر پڑھا چکا تھا لیکن کوئی ذی علم آیا ہوا ہے اور جماعت بنانی ہے، تو اگر کوئی درخواست کر کے امام کو پھر سے پڑھانے کا حکم دے اور پڑھنے کا حکم، تو امام کے لیے نفل ہو جائے گی، دوسروں کے لیے فرض ہی ادا ہو، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ بھی کر سکتے ہیں، جنگ میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئیں۔ اب سوال تھا وضو کے تعلق سے پوچھا، تو بہت اچھا سوال ہے کہ حالت جنگ میں وضو کیسے کیا جائے۔ تو پانی ہو تو فرض وضو کریں گے، فرض وضو میں آپ کو چہرہ دھونا ہے، فرض کی نیت کریں گے، چہرہ دھوئیں گے، چہرے کا مسح کریں گے، دونوں ہاتھ کونیوں تک ایک ایک مرتبہ دھو لیں گے، اور سر کا مسح ہوگا، تھوڑے سے سر کے بال کو گیلا کریں گے، اس کے بعد دونوں پیر پہ پانی پہنچائیں گے۔ لیکن اگر پورا آرمر پہنا ہوا ہے آپ نے، یعنی پورا جو ہے نا آپ اوپر سے نیچے تک پورا زرہ پہنی ہوئی ہو، جنگ کا جو لباس ہوتا ہے وہ لباس پہنا ہوا ہو، اور اتارنا کا موقع نہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کریں گے۔ تیمم کیا ہوگا؟ صرف آپ کے چہرے پر اور آپ کی کونیوں سمیت آپ ایک ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ ماریں گے، چہرے پر سے پھیر دیں گے، پورے چہرے پر سے، اس کے بعد پھر مٹی پر ہاتھ ماریں گے اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر دیں گے۔ اب اگر یہاں پر بھی زرہ ہو تو پھر اس کے اوپر سے مسح کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو نکالنا ممکن نہ ہو تو اس کے اوپر سے مسح کر لیں گے، اس سے وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کہیں کہ سوال پوچھا جائے کہ آج کل تو ایسی جنگیں ہی نہیں ہو رہی، تو یہ سب مسائل کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ تو وہ جملہ جو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بیان کروں کہ یہ نماز قیامت تک شریعت کے اندر قائم رہے گی۔ ایک سبب اعتقادی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، حضور نے جب پڑھ لی ہے تو حضور کی کوئی سنت قیامت تک نہیں مٹ سکتی۔ تو جب مٹ نہیں سکتی تو اس جنگ کی اس کیفیات کا
بار بار ہر زمانے میں واقع ہونا بھی فطری ہے اور یہ ہوگا. اور آپ اور ہم نہیں جانتے، لیکن جو ہمارے وطن کے لیے جو ملٹری فورسز جو جنگ کرتی ہیں، جو دشمنوں سے بچا رہی ہیں، وہ آج بھی میدان جنگ میں ہیں. ان کی جنگیں ہوائی جہازوں کے ذریعے سے میسائل ڈال کر نہیں ہو رہی. وہ لوگ بارڈر پر بھی کھڑے ہیں، وہاں پر بھی جنگ کی ضرورت پڑ رہی. اور جو میزائلز وغیرہ ڈال رہے ہیں وہ تو دن بھر تو اوپر نہیں رہتے، وہ آتے ہیں نیچے آ کر نماز پڑھتے. اگر کوئی ایسی حالت میں ہو کہ ہوائی ذریعے کے ساتھ میں اگر جو ہے نا جنگ کر رہا ہو، تو وہ جب واپس نیچے آ جائے گا زمین پر تب اپنی نمازیں پڑھ لے گا، کیونکہ وہ عذر ہے تھا اس کو، اس لیے اس کی نمازیں ایک ساتھ ادا ہوں گی، ایک ساتھ پوری نمازیں پڑھ سکتا. لیکن یاد رکھیے کہ جو عمل حضور کی سنت سے واقع ہو چکا ہے وہ قیامت تک رہے گا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دجال جب آ جائے گا تو جنگیں کس نوعیت کی ہو جائیں گی، کیونکہ آج ہی جو ہے ڈرونز کے ذریعے سے میسائل فائرنگ ہو رہی ہے، یا کوئی یہ کہے کہ بہت زیادہ ہی فاسٹ جیٹس آ جائیں گے اور اس کے ذریعے سے ہوگی، سب باتیں ہیں. اگر ویسا ہی ہونا تھا تو حضور کی یہ سنت قائم نہیں ہوتی تھی. اور احادیث میں آیا ہے سیدنا امام مہدی علیہ السلام، امام محمد مہدی کا جب ظہور ہوگا، دجال سے مقابلے کا وقت قریب آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ آپ بھی انتظار کریں گے کہ امام محمد مہدی آئیں اور نماز کی فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تعین ہے. اور فجر کی نماز کے وقت کے لیے حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر بھی اس وقت امامت نہیں کریں گے، امام محمد مہدی کا انتظار ہوگا. امام محمد مہدی آئیں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، آپ امامت کریے. تو امام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مرتبے میں وہی بڑے ہیں، امام محمد مہدی سے بھی مرتبہ امام عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. امام محمد مہدی اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس میں فرق نہیں ہے. جزوی فضیلت حضرت امام محمد مہدی کو یہ ہے کہ اس وقت ساری امت کی امامت آپ کے ہاتھ میں ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اس وقت کے امام آپ ہیں، آپ کی امامت ہوگی اور میں بھی مقتدی رہوں گا. امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے، امام محمد مہدی امامت کریں گے. فجر کی دوسری رکعت میں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت پڑھ چکے ہوں گے یا قنوت پڑھ رہے ہوں گے کہ وہاں سے آپ اعلان کریں گے کہ دجال کے خاتمے کا، کہ یہ آیت پڑھیں گے کہ الان جاء الحق وزهق الباطل وهذا الوقت الجہد، کہ یہ وقت لڑائی کا ہے اور آج حق کو کامران ہونا ہے اور باطل مٹ جائے گا صفحہ ہستی سے. یہ کہہ کر جہت قبلہ پر آپ اپنے دست مبارک سے ایک ہاتھ ماریں گے اور راستہ کھل جائے گا قبلے کی رخ سے. جیسے ہی دیوار ہٹ جائے گی وہاں سے آپ اپنا لشکر لے کر سامنے دجال ہوگا اور اس سے مقابلہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وار سے جو ہے دجال کا خاتمہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ کہ اس وقت بھی جنگ زمینی ہوگی. جو یہ سمجھتے ہیں کہ دجال ایسا بیٹھ کر ہے کہ وہ بٹن دبائے گا، یہ سب کے اپنے ایک تصورات والا. امت پھر پرانی گردش پر دوڑے گی اور پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں اور کیا کیا تباہیاں آ جائیں گی کہ ساری ٹیکنالوجی ایک طرف، یا ممکن ہے کہ تباہی ایسی بھی ہو کہ کوئی ایک ایسا وائرس لانچ ہو جائے کہ سارا ٹیکنالوجی کا سسٹم ہی ختم ہو جائے، یعنی کام کرنا بند کر دے، کہ جس کی وجہ سے پھر سے ہتھیاروں کے ساتھ میں زمینی جنگ کرنا پڑے. کچھ بھی ہو سکتا. تو ہمیں ہر اعتبار سے تیار رہنا ہے اور حضور کی ہر سنت کو زندہ رکھنے کے لیے
ہمیں اپنی محنتیں کرنی چاہے ہماری زندگی نکل جائے اور ہمیں جنگ نہ بھی کرنا پڑے، لیکن یہ مسائل سے آپ کو واقف رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ہی سوالات لے چکے ہیں آج کے لیے، تو ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا درس تصوف کو اگلی نشست کے لیے ہم مؤخر کرتے ہیں، تاکہ آج ہی بہت تفصیلاً گفتگو ہو گئی، اور اسی کو یاد رکھیے تاکہ پھر اگلی نشست ہم نماز عیدین کے تعلق سے ہوگی، اور جو کچھ بھی عیدین کا معاملہ ہے وہ ذکر ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ مسافر کی نماز کا ذکر آئے گا، اس کے بعد بیمار کی نماز کا ذکر آئے گا، سترۃ المصلی کا ذکر آئے گا، اور پھر اس کے بعد سجود سہو، سجود تلاوت وغیرہ کا ذکر آئے گا، سجدہ شکر کا ذکر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی نماز کا باب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم کتاب الجنائز کی طرف بڑھیں گے۔ تو ابھی 4 ہفتے ابواب الصلاح جاری رہیں گے، اس کے بعد جنائز کا بیان آئے گا، جنائز کے بیان میں نماز جنازہ کا ذکر آئے گا۔ تو انشاءاللہ آپ تمام سے اسی طرح پابندی اور توجہ کی کہ ہم خواہاں ہیں، اور بہت خوشی ہوئی کہ آج بہت سارے سوالات آپ لوگ جس طرح سے، خصوصاً کم سن ہمارے بچے جس انداز سے سوالات کیے، کہ آپ کی توجہ اور آپ کے اندر پائے جانے والے سمجھ کے تعلق سے جو آپ کے سوالات اٹھے وہ بہت ہی زیادہ قابل تحسین اور مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے، آپ کے اذہان کو اور کھولے کہ آپ دین کو سمجھ سکیں۔ درس کے علاوہ بھی جب کبھی سوالات ہوں آپ ہم سے، آپ کے بڑوں سے کریے تاکہ آپ کو اور سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو ہمیشہ جاری رکھیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں کی راہ پر چلائے گا جب آپ اللہ کے دین کی طرف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے حالات نہ پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے حالات نہ پیدا فرمائے کہ ہمیں جان و مال کے اس طریقے کے ساتھ، درہمی اور برہمی کے ساتھ ہمیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو قبل از وقت ہی ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم شہادت کی موت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ کی راہ میں موت عطا فرمائے، اور تمام برے احوال اور آفات سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچائے رکھے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 اللہم آمین۔ اللہم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. نماز عصر کے لیے کھڑے ہو جائیے.